ایک عام سے ڈاکٹر کا بچہ, ایک عام سا لڑکا اے لیولز کے ریکارڈ توڑ دیتا ہے. علی معین نوازش وہ بتا دیتا ہے کہ یار غربت میٹر نہیں کرتی, خواب میٹر کرتا ہے. سو مجھے یہ ساری دنیا کی اچیومنٹس اور لوگوں کو دیکھ کے پتا لگتا ہے کہ ہمارا بابا اشفاق سچ کہتا تھا. وہ کہتا تھا غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, غریب وہ ہے جس کے پاس خواب ہی کوئی نہیں ہے, زندگی میں کوئی ایم ہی نہیں ہے, زندگی میں کوئی پرپز ہی نہیں ہے, زندگی میں یہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے کچھ کر کے جانا ہے. سو اگر ایک بار آئے ہو تو یہ ضرور سوچو کہ میں نے کچھ کر کے جانا ہے, خواب کے ساتھ جینا. دنیا میں زندگی خوابوں کی ہوتی ہے. دنیا میں وہ لوگ جو خواب دے جاتے ہیں ان کا بھی ادب ہوتا ہے. علامہ اقبال خواب دینے والا انسان, ایک ایسا انسان جس نے بتایا کہ ہم نے ملک بنانا ہے, علیحدہ ملک بنانا ہے اور اس کو اسلام کا قلعہ بنا دینا ہے, اور وہ جو ان سے مسلمان اپنے سارے ریچولز کو, اللہ کی عبادت کو, ایمان کو وہاں پریکٹس کر سکیں. سو نتیجہ یہ ٹھہرا کہ خواب والے ہی جیتے ہیں. منیر نیازی کا بڑا خوبصورت شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں. وہ مر گیا جس نے سوچا ہی نہیں, اور وہ مر گیا جس نے خواب دیکھا ہی نہیں. تو بیٹا یاد رکھیے گا, اگر آپ کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ ہے, خواب ہے, تو نمبر چھوٹی چیز بن جاتی ہے. مطلب میں جب اس طرح لیکچر دے رہا ہوتا ہوں نا, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے میری بیٹی بھی یہیں پہ بیٹھی. اب میرا دل کرتا ہے جو باتیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں دراصل میں اس کو سکھانا چاہ رہا ہوں. اور وہ کیا, نمبروں سے بڑی چیز خواب ہوتا ہے, ڈگریوں سے بڑی چیز خواب ہوتا ہے. ثبوت دوں آپ کو, ڈاکٹر عبد القدیر خان میٹرک میں 2 بار فیل ہوئے تھے. ثبوت دوں آپ کو میں, علامہ محمد اقبال کی 2nd یا 3rd ڈویژن تھی ایم اے میں. خواب اتنا بڑا تھا کہ آج ایم اے ان کے بغیر نہیں ہوتا. اور وارث شاہ نے کوئی ایم اے کیا تھا, ان کے بغیر ایم اے نہیں ہوتا. علی حجویری نے کوئی ایم اے کیا تھا, ان کے بغیر ایم اے نہیں ہوتا. شیکسپیئر کسی پنجاب کالج سے پڑھا تھا, نہیں, اس کے بغیر ایم اے نہیں ہوتا. سو نتیجہ یہ ٹھہرا کہ بیٹے خواب اتنا بڑا ہو کہ تعلیم اس کا ایک حصہ بن جائے. صرف تعلیم خواب نہیں ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, میں اگینسٹ نہیں ایجوکیشن کے. تعلیم بھی ایک کام ہے, یعنی کہ اتنے کاموں میں یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں. فقط یہ کمال نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف پڑھنے ہی آئے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کرنا ہے بیٹا. آپ نے اپنے اندر کریکٹر بھی بلڈ کرنا ہے, آپ نے اپنی گرومنگ بھی کرنی ہے, آپ نے افکار تازہ کو سمجھنے کے قابل بھی ہونا ہے, آپ کی سوچ میں نمو بھی آنا چاہیے, آپ کے اندر ایک جذبہ, ایک موٹیویشن, ایک حریت, ایک پروگریسو ایٹیچیوڈ یہ بھی آنا چاہیے. سو یاد رکھیے گا کہ کامیاب طالب علم وہ ہے جو صرف اور صرف جو پڑھائی ہے اس کو ایک حصہ سمجھتا ہے. صرف پڑھائی ہی سب کچھ نہیں ہے. ہیلدی لائف کا ہونا بہت اچھی چیز ہے جس کے مطابق یہ سب چیزیں, چھوٹے چھوٹے انگریڈینٹس, یہ مل کے اسے کامیاب بناتے ہیں. یہاں تک کلیئر جی؟ میں نے جو کچھ بتایا ہے تھوڑا سا ذرا 1 یا 2 منٹ کے لیے سوچ کے اپنے مائنڈ میں ریوائز کی. آئندہ زندگی میں کبھی لیکچر لینا ہے, میں آپ کو راز کی گر بھی سکھا کے جاؤں نا اپنے جو میں نے استعمال کیے. ہم لوگ جب اشفاق صاحب بڑے بڑے استادوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوئے نا, چپ کر کے ریکارڈر ساتھ لے کے جاتے تھے. یار گل کام آ جائے, کاپیاں ساتھ لے کے جاتے تھے, بیٹھ کے نوٹ کرتے تھے. ہم کہتے تھے یار یہ کاپیاں, یہ ہم جملے نہیں لکھ رہے, یہ نصیب لکھ رہے ہیں اپنا. وہ خدا بندے سے خود پوچھے وہ والا مقام ہوتا ہے, کیا پتا کون سی بات میرے نصیب کو بدل دے. تو نہیں ہے, نہیں نوٹ کیا, کوئی مسئلہ نہیں. جو سنا ہے اسے ذرا سوچئے کہ ہے کیا, اس کو فیل کیجئے. جیسے بندہ دوسرے سے شیئر کرتا ہے نا, ہاں بھائی کیسا ہے, بندے کی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. میری نہیں بات سمجھ. جیسے چائے کے ذائقے, تسی اچھی جی چاہ پی کے نا نال تانوں کو کہ یار ہے ایک کام کرو, چاہ تسی پی لیتی ہے تے اے 2 سالن دی بوٹیاں بھی کھا لو وچوں کڈ کے, تسی کوئی نہیں میرا ذائقہ خراب ہو جائے گا. لیکچر کے ذائقے کو قائم رکھنے کا طریقہ ہے کہ اس کو تھوڑا ہولڈ کریں, شیئر نہ کریں, محسوس کریں جو محسوس کرایا گیا. کلاس لیکچر میں اور سیمینار میں اس طرح کی ٹریننگ میں ایک فرق ہوتا ہے. کلاس کا پوری نظر میں لے کے یاد کر لا, انشاءاللہ میرا پتر آیا نہیں ہے, تیرے استاد کا کیسے ہمیشہ لگتا ہے, ایسے گلا ہوندیاں نے. سیمینار کا مطلب ہے محسوس کرانا. مثلا میں برف پہ لیکچر دوں,
برف ٹھنڈی ہوندی ہے, برف انج ہوندی ہے, برف دے پیالے ہوندے نے, برف دے کولے ہوندے نے. ایک ہے وے ایک میں سب دے ہاتھ وچ ایک برف دی ڈلی رکھ کے دساں کہ دسو یار کی محسوس کیتا. وہ کہندے سر انی دیر پڑھی جاندی پھر پڑھی نہیں جاندی اتنی دیر بعد کہ نہیں ہے. تو لیکچر ہے محسوس کرانا. 1-2 منٹ ذرا اس کو انجوائے کیجئے کہ کیا محسوس کیا. نظریے اس کنسپٹ تک پہنچ گئے کہ مقصد کا ہونا بڑا ضروری ہے. مقصد کے نہ ہونے سے انسان مقام انسانیت پہ نہیں آتا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو خواب دیکھتی ہے. دنیا کی کسی مخلوق نے آج تک خواب نہیں دیا. آج تک تمہیں پتہ لگا ہو کہ شرک پور کے سارے کبوں نے مل کے سوچا پولیو کے قطرے نہ بنائے؟ ہوا کہ نہیں؟ کبھی نہیں ہوا. یا 3-4 جون سے یہاں کے ڈاگز مل کے سوچیں یار CD 70 بنانی چاہیے, پیدل بڑا ٹرنا پیندا سانو. نہیں ہوا کبھی. یہ کبھی آپ نے سنا ہو جناب کہ 5-6 بطخیں جو چھپڑوں کی ہیں انہوں نے کہا کہ یار لپسٹک ہمیں ضرور لگا گریس ہونی چاہیے بندے کی؟ کبھی نہیں ہوا نا بیٹا. سو پتہ لگا کہ یہ باقی مخلوقیں آگے بڑھنا خواب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. یہ واحد مخلوق تھی انسان جس نے سوچا خواب دیکھا. یہ پتھروں پہ تھا تو اس نے گھروں کو سوچا, گھروں میں تھا تو اس نے لگژریس گھروں کو سوچا, یہ گاڑ پہ تھا تو اس نے گاڑی کو سوچ لیا, یہ گاڑی پہ آیا تو اس نے اچھی گاڑی کو سوچ لیا, یہ اس سے آیا تو اس سے اگلے ٹیکنالوجی پہ چلا گیا. ہر چیز میں پروگریسو. آپ کسی بھی حالات میں آپ کے گھر والے آپ اس سے بہتر حالات میں جانا چاہتے ہیں. آپ چھوٹے گھر میں بڑا, یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اللہ نے انسان کو ودیت کی ہے صلاحیت. اللہ نے انسان کے اندر جیسے کمپیوٹر میں کہتے ہیں بلٹ ان ہے. یہ بلٹ ان چیز ہے کہ انسان آگے بڑھتا ہی بڑھتا ہے. میں کہتا ہوں وہ بندہ ہی نہیں ہے شاید جو آگے بڑھنا نہیں چاہتا. اینتھروپولوجی اس ریسرچ پہ پہنچ گئی ہے. اینتھروپولوجی انسان کے مزاج کی سائنس ہے کہ بائی ڈیفالٹ انسان پروگریسو, کوئی مخلوق پروگریسو نہیں. اور پروگریسو ہونے کا نتیجہ یہ انسان خواب دیکھتا ہے, انسان بڑا سوچتا ہے. اب جب اس جگہ پہ آگے, اس نقطے پہ آگے کہ 7 ارب کی آبادی میں 1% لوگ جو ان سے وہ گولز ٹارگٹس بناتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. ان کے ہی نصیب بدلتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں. 99 لاکھ 100 سال بعد بھی انہی حالات میں ہوتے ہیں جن حالات میں پہلے تھے, کیونکہ خواب نہیں دیکھتے. کسی بڑے نے خواب دیکھا ہو. ایک امرتسر میں بندہ جو مزدوری کرتا ہے وہ اپنا ہتھوڑا یہاں پر رکھتا ہے, خواب دیکھتا ہے کہ مجھے شہر لاہور کی طرف جانا چاہیے اور وہاں جا کے اپنا کام شروع کرنا چاہیے. ہتھوڑا پکڑ کے مزدوری کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوتا ہے, اپنا چھوٹا سا وہ سسٹم بناتا ہے, کام بڑھتا ہے, انجینئر ہائر کرتا ہے, کرتے کرتے آخرکار دنیا سے چلا جاتا ہے. بہو شریف اس کا نام تھا, اور جب دنیا سے گیا تو میاں شریف تھا. اس کا بیٹا وزیر اعظم تھا, اس کا ایک بیٹا وزیر اعلیٰ تھا, اور وہ 32 ملوں کا خود مالک تھا. مزدور سے شروع کرنے والا بھی خواب دیکھے تو یہاں پہنچ جاتا ہے. ایک شخص کی بیٹی بیمار ہوتی ہے, علاج کے لیے گھر کے برتن بیچنے پڑ جاتے ہیں, اتنی غربت ہے. اس دن بیٹھ کے سوچتا مجھے خواب دیکھنا ہے. خواب دیکھتا ہے. آج پاکستان کے ٹاپ 10 ٹائکونز میں ملک ریاض کا نام ہے. کبھی اتنی غربت نہ ہوتی تو خواب نہ ہوتا. دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں, یہ میں تمہیں بزنس میں مثال یا سیاست میں شاید دے رہا ہوں, میں تمہیں کسی شعبے میں لے جاؤں, دنیا کے تمام بڑے لوگ. ایک بڑی کہانی میں جس کو کوٹ کرتا ہوں کہ ایک گورا کلچر میں ایک لڑکی 12 سال کی ہوتی ہے, وہ اپنے کسی فرینڈ کے گھر کھیل رہی ہوتی ہے تو وہ جس گھر میں کھیلنے گئی ہوتی ہے وہ رائل فیملی ہے. یہ غریب گھر کی بچی ہے, 2 پونیاں کی ہوئی ہیں, پھٹے سے جوتے ہیں, گندے سے کپڑے ہیں. یہ وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ کھیل رہی. ایک دم مالکن آ جاتی اوپر سے, سچی کا مالکن آ کے دیکھتی ہے غور سے, اس کا حال حلیہ, اس کو چٹیا سے پکڑ لیتی ہے, اس کو کھینچتی ہے, گھسیٹ کے لا کے باہر گھر کے ٹھڈے مارنا شروع کر دیتی ہے. کہتی آج کے بعد تو نے ہمارے گھر نہیں آنا. تجھے نہیں پتا حدث کس مقام کے ہم لوگ ہیں, کس کوالٹی کے ہم لوگوں کے گھر ہیں اور کتنے امیر ہیں. وہ لڑکی رونے لگ پڑتی ہے. کپڑے پہلے ہی گندے اور گندے ہو جاتے ہیں, بال اجڑ جاتے ہیں, اٹھتی ہے, کپڑے جھاڑتی ہے, اتنی دیر میں دھڑل سے آواز آتی ہے, دروازہ بند ہو جاتا ہے. آنسو صاف کرتی ہے, آنسو صاف کر کے ایک بات کہتی ہے اپنے آپ کو کہ شاید تمہیں تاریخ نے نہیں جاننا, لیکن تاریخ میں مجھے کو بھلا نہیں اب سکے گا. اٹھتی ہے, پڑھنا شروع کرتی ہے, لیبارٹری میں ٹائم دیتی ہے, 12 سال بھٹی پہ بیٹھ کے پھیپھڑے گلا لیتی ہے,
دنیا کو ریڈیم دے جاتی ہے. کیمسٹری کی کتاب کھولنا, مادام کیوری کا نام لکھا ہوا ہے. اور اگر اتنی سخت ٹریجڈی نہ ہوتی تو اتنی بڑی سائنٹسٹ نہ نکلتی. دنیا میں جب تک کیمسٹری پڑھائی جائے گی, مادام کیوری اس میں پڑھائی جائے گی. وہ اے بی ہال کی ہو کیمسٹری گریجویشن کی, وہ انٹرمیڈیٹ کی کیمسٹری ہو, وہ ماسٹرس لیول کی کیمسٹری ہو, جب بھی ریڈیو ایکٹیویٹی آتی ہے, جب بھی ریڈیم آتا ہے, جب بھی دنیا میں کسی کینسر کے پیشنٹ کو شعائیں لگائی جاتی ہیں, جب بھی دنیا میں ڈسکوریز ہوتی ہیں نہیں, تو اس کو شروع کیا جاتا ہے کہ اگر مادام کیوری یہ نہ کرتی تو کبھی بھی یہ نہ ہوتا. ایک جملہ میرا لکھ لیجئے گا اور کبھی مت بھولیے گا کہ خواب ٹوٹے ہوئے دلوں میں جلدی بنتے ہیں, مشکلات کے دنوں میں جلدی بنتے ہیں. رجا پوجا بندہ نہیں خواب دیکھتا. ایک بڑا مشہور بزنس برانڈ ہے کھرپتی, تو ان کے بیٹا بڑا بگڑا ہوا تھا, میرے پاس لے آئے کاؤنسلنگ کے لیے. انہوں نے کہا جی قاسم صاحب اسے ذرا سمجھائیں. تو میں نے کہا میرا بیٹا تو پڑھے گا تو گاڑیاں لے گا. کہتا ہے پہلے 7 گاڑیاں مہنگی 3-2 کروڑ کی گھر میں کھڑی ہیں, میں نے کیوں لینی ہے. میں کہا یار تو پڑھے گا تو باہر کے سفر کرے گا. کہتا میں ساری دنیا پہلے پھر رہا ہوں, یہ کون سی بات کر رہے ہیں. میں کہا تو پڑھے گا تو پیسہ بڑا کم ہے. کہتا پیسہ ہمارے پاس وائپروں سے اونچتے اتنا ہے. سر رجا پوجا بندہ خواب نہیں دیکھ سکتا. خواب دیکھتا ہے جو مشکل گھر سے آیا ہے, جس کے گھر میں چیلنج ہے, جس کے گھر والے پڑھانا نہیں چاہتے اور وہ پڑھنا چاہتی ہے, جس کے گھر میں فیس کے پیسے نہیں ہیں, جس کے گھر میں پھڈے پڑے ہیں, جس کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہیں, جس کے گھر میں ایک ٹائم روٹی نہیں ملتی. یاد رکھیے گا ٹوٹے گھروں کے لوگ, وہ کیا والٹیئر کا بڑا معروف جملہ ہے, اس نے کہا میں نے عظمت کو جھگیوں میں سے نکلتے دیکھا, کہ دنیا میں عظمت نکلتی مشکل حالات اور غربت میں سے. تو اگر آپ ٹف حالات میں, تو یاد رکھیں آپ خواب زیادہ بڑا دیکھ سکتے ہیں. اور اگر اس مقام پہ آ ہی گئے خواب دیکھنا چاہیے, تو خواب دیکھنے کی شرط سن لیجئے گا, جس شرط کو میں عائد کرتا ہوں آپ. کبھی زندگی میں خواب دیکھنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. خواب کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے تو کرنا ہے, مانگنا کس سے؟ اللہ سے. تو اس جملے کو سامنے رکھ کے خواب دیکھیے گا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ سے مانگنے لگے ہو, سن لو پہلے سن لو, اللہ سے مانگنے لگے ہو تو اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا, اس کی شان دیکھ کے مانگنا, کیونکہ اوقات تو بڑی کم ہوتی ہے اور شان بہت بڑی ہوتی ہے. تو جب اس کی شان دیکھ کے مانگو گے کہ تو اس کو بھی اچھا لگے گا. جیسے وقت کے بادشاہ کو میں ملوں, پریزیڈنٹ کو ملوں, وہ مجھے کہے جی 10 روپے کی چاہیے, میں کہا 10 روپے. وہ کہے گا یہ تیری اوقات تو ہو سکتی ہے لیکن میں پریزیڈنٹ ہوں, میری اوقات کے مطابق کچھ, میری شان کے مطابق کچھ مانگا جائے, ہے کہ نہیں ہے جی؟ میری نہیں بات سمجھے. سو کائنات کا مالک جو بادشاہیں بانٹتا ہے, اس سے ہم اتنا چھوٹا مانگیں. اللہ ہمیں ایک چھوٹا سا انجینئر بنا دے, چھوٹا سا ڈاکٹر بنا دے, ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور دیکھو کیسا مالک ہے, کہتے ہیں نہ مانگو تو مجھے برا لگتا ہے, مانگو تو اچھا لگتا ہے. دنیا میں کہیں بھی مانگو تو اس سے مانگنے والے, جس سے مانگا جاتا ہے اسے برا لگتا ہے. کائنات کا مالک کہتا ہے تم نہ مانگو تو مجھے برا لگتا ہے, تم مانگو, یہ مجھے سب سے اچھا انداز ہی تمہارا یہ لگتا ہے, تم مانگو, کیونکہ تم مخلوق ہو, میں خالق ہوں. میرا تمہارا رشتہ ہی تخلیق کا رشتہ ہے, اور جس نے تخلیق کی ہے وہ نوازنے والا بھی وہی ہوتا ہے. سو میرا بیٹا زندگی میں خواب بڑا کیجیے, زندگی میں ٹارگٹ بڑا کیجیے, زندگی میں اپنی سوچ تھوڑی سی. اور ڈیوڈ شیوارڈز کی بڑی شاندار کتاب ہے دی میجک آف تھنکنگ بگ, بڑے سوچنے کا جادو. پورا گورا اس پہ کتاب لکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار ترقی کرتے ہو جن کی سوچ بڑی ہے کہ نہیں ہے. سوچ بڑی ہونی چاہیے. چھوٹی سوچ بذات خود جرم ہے. چھوٹی سوچ کس کی ہوتی جاننا چاہتے ہیں؟ چھوٹی سوچ اس ہاتھی کے بچے کی ہوتی ہے جو چڑیا گھر میں آتا ہے. اتنا سا ہوتا ہے ہاتھی کا بچہ, قد کاٹ. اس کے پاؤں پہ ایک عام سی زنجیری 100-150 روپے والی وہ باندھ دی جاتی ہے, ایک پاؤں پہ بکرے والی زنجیر باندھ کے قلعے کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. کھولنے کی باں باں کرتا ہے, پتہ نہیں ہاتھی باں کرتا ہے کہ میاؤں کرتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے کہ نہیں. ہاتھی جو بھی ہے وہ کچھ کرتا ہے, تو وہ کرتا ہے کہ منو چھاڑ دیو. پنجابی بولتا ہے, اگر فرض کریں ہاتھی پنجابی بولے تو کی کہے گا منو چھاڑ دیو, منو جاڑ دیو, اور مینو امی یاد آتی پی ہے کہ نہیں, اور بس کر دیو, یہی کرے گا نا. اور منو کھولو, وہ تانو اللہ کا واسطہ جی, یہی کرے گا نا. تو اس قسم کی باتیں وہ کرتا ہے, لیکن نہیں کھولتے. اب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, زنجیری تھوڑی تھوڑی کھولتے کیونکہ پاؤں کا سائز بڑا. ایک وقت آتا ہے وہ جوان ہاتھی بن جاتا ہے اور اس طرح کی 100 زنجیریں توڑ سکتے. چپ کر کے پیچھے سے قلعہ کھول دیتے ہیں, زنجیری پاؤں کو لگی رہتی. ہاتھی بھاگنا بھول چکا ہوتا ہے,
کیونکہ زنجیر پاؤں کو نہیں یہاں لگ چکی ہوتی. جس بھی انسان کے زنجیر یہاں پہ لگی ہے وہ چھوٹا سوچے گا. میں کہوں گا بیٹا بڑا سوچو, شرک پول میں بیٹھ کے بڑا سوچو, نہیں سوچ یہ کہ سر جی رہن دو. میں کہوں گا بیٹا بڑا سوچو, زنجیر کھولو, یہاں کی زنجیر کھلے تو انسان سوچتا ہے. اپنا زندگی کا کینوس بڑا کرو, دیکھنے کا زاویہ بڑا کرو. پورا باہر کو دیکھنا ہے تو چھوٹے سے سوراخ دروازے میں اس سے نہیں دیکھا جا سکتا. دروازہ کھولو گے تو دنیا اور نظر آئے گی. تو خدا کے لیے سوچ پہلے بڑی کیجئے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. اگر سوچ بڑی نہیں ہے, دیکھو ممکن اللہ نے بنانا ہوتا ہے. ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ کوشش. ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ محنت. ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ڈٹرمنیشن. ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ اسٹرگل. وہ کہہ رہا ہے لیس الانسان الا ما سعی, جس نے بھی کوشش کی میں نے اسے دیا ضرور. یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ تم اسٹرگل کرو, اسٹرائیو کرو, آگے بڑھو. میرا وعدہ ہے کہ جس چیز کے لیے تم صحیح کر رہے ہو میں دوں گا ضرور. ہمارے اختیار میں کاوش ہے, کوشش ہے. وہ کہہ رہا ہے میں دوں گا ضرور. تو بیٹا جب اس نے کہہ ہی دیا دوں گا ضرور تو پھر تم بڑا ہی سوچو, ہے کہ نہیں ہے جی؟ وہ دی مین آف ماؤنٹین مووی دیکھی کسی نے؟ انڈین پچھلے دنوں آئے, وہ کمال فلم ہے, ضرور دیکھیے. وہاں جی فلم ہے, وہ پہاڑ اس کے گاؤں کے بیچ میں ہوتا ہے. دوسرے شہر پہنچنے کے لیے گدال پکڑتا ہے, اس کو توڑنا شروع کر. ایک کیا کیا ہوتا ہے, پاؤں کاٹ, انگوٹھا کاٹ دیتا ہے, کتنی اسٹرگل کرتا ہے. آخر کار وہ ثابت کر دیتا ہے پہاڑ بڑا نہیں ہوتا, انسان بڑا ہوتا ہے. تو یہ سچی کہانی دنیا میں ہے, سچی کہانی دنیا میں ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ ماؤنٹین. ایک دوسرا بڑا سچا واقعہ ہے, کسی نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کی کوشش کی, گر گیا, اس کی کمر ٹوٹ گئی. کمر ٹوٹی, بڑی تکلیف کے ساتھ. اب اندازہ لگو ہاتھ کی ہڈی کی درد کیا ہوتی, کمر کی کیا درد ہوئی. تکلیف کے ساتھ اٹھا اور وہ سٹکس پکڑ کے اس نے اس کی طرف اوپر دیکھا. زخمی, منہ سے خون نکل رہا ہے, سر سے خون نکل رہا ہے, جسم چھیلا گیا. اوپر دیکھ کے اس نے انگلی اسے کی اور کہا تو جتنا اونچا ہونا تھا ہو چکا ہے, میری ہمت تیرے سے زیادہ اونچی ہو جائے گی, اور آج نہیں تو کل میں تجھے سر کروں گا. اور اگلے سال اس بندے نے اسی چوٹی کے سر پہ جھنڈا گاڑ دیا. کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع کرتے ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے پہاڑ چھوٹے, ہمت بڑی ہو جاتی. سو بیٹا یہ جو زندگی ملی ہے اس کو مقصد کے ساتھ جوڑو, ذرا ڈھونڈو, جرت پیدا کرو. اگر فیلڈ لائن سب نے ڈاکٹر نہیں بننا, ہر پری انجینئرنگ والا انجینئرنگ میں نہیں جاتا, ہر پری میڈیکل والا ڈاکٹر نہیں بنتا, ہر آئی کام کرنے والا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بنتا. دنیا میں فیلڈز ہزاروں ہیں. یونیورسٹی پنجاب میں ڈپارٹمنٹ 70 سے زیادہ ہیں. کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے. اتنا چھوٹا دل نہ کرو کہ صرف یہ 2-3 ہی فیلڈز ہیں. بڑا سوچو, کیونکہ دنیا میں ہر شعبے کا ٹیلنٹڈ انسان آگے ضرور جاتا ہے. پھر گڈ ٹیچر, علاقے کے نقشے پہ نظر آنا شروع ہو جاؤ گے, شہر کے نقشے پہ نظر آنا شروع ہو جاؤ گے, اور ایک وقت آئے گا ملک کے نقشے پہ نظر آنا شروع ہو جاؤ گے, اور ایک وقت آئے گا دنیا کے نقشے پہ بھی نظر آنا. جا کے ڈھونڈو, ایسے ایسے لیڈرز پڑے ہیں جو علاقے کے لیڈر تھے, دنیا کے لیڈر بنے. نیلسن منڈیلا, جا کے ڈھونڈو. جو ایک ٹاؤن کے ٹیچر تھے, انہوں نے اپنی ویڈیوز چیزیں ڈال دی اور وہ دنیا کے ٹیچر انہوں نے مان لیا, دنیا نے کہ دنیا کا ٹیچر. ٹونی رابنس, جا کے ڈھونڈو, جا کے ڈھونڈو, تمہیں پتہ لگے کہ لوگ علاقے میں موٹیویشن دیا کرتے تھے, ان کی موٹیویشن دنیا میں اب کہانیاں سنائی جاتی ہیں. نک وجیج کہانیاں جا کے پڑھو نا, بے شمار ہیں. پتہ لگتا ہے علاقے کا تھا, اللہ نے منظور کر دیا, دنیا کے لیے آسان کر دیا. سو یہ ضرور رکھیے ذہن میں کہ آپ اپنے آپ کو ضدی اکھڑ فکس نہ کیجیے. بیٹے وہ بچہ ترقی نہیں کرتا, یہی وجہ ہے لڑکیاں 6 بار ریپیٹ کرتی ہیں پھر میڈیکل میں نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بیٹا صرف یہی تو نہیں ہے دنیا میں, دنیا میں تو فیلڈز بے شمار ہے, دنیا میں تو رستے بے شمار ہیں, دنیا میں تو کیا کیا اپرچونٹیز ہیں. تم سمجھ رہے ہو تم جا رہے ہو کس کی طرف, اپرچونٹی کی طرف. بس اوقات اپرچونٹیز بھی آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. جب مثبت ذہن سے سوچو گے, بڑی سوچ کے ساتھ سوچو گے, تو پتہ لگے گا کہ دنیا اور طرح سے, اور ہم اس دنیا کو اور طرح سے لے. آسمان پہ بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے اور طرح سے, ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور طرح سے. تارا ہمیں دیکھتا ہے اور طرح سے, ہم تارے کو دیکھتے ہیں اور طرح سے. چاند ہمیں دیکھے تو ہم کچھ اور ہیں, ہم چاند کو دیکھیں تو کچھ اور. صرف کمپیریٹو ہے. یہی ہاتھ آپ کے لیے سیدھا ہے, میرے لیے الٹا ہے, زاویہ نظر بدلا ہے. ادھر ہو تو کچھ ہے, ادھر ہو تو کچھ ہے. سو بیٹا سوچ بڑی کرو,
اور آپ کی اپنی سوچ ہونی چاہیے. 5 چھوٹی چھوٹی ٹپس دے کے لیکچر کلوز کرتا ہوں, پھر کوسچن آنسرز کی طرف آ جاؤں گا. پہلی ٹپ نمبر 1, بیٹے مطالعہ ضرور کرو, کوشش کرو ایکسٹرا بکس ضرور پڑھا کرو, کورس کے علاوہ ضرور پڑھا کرو, صرف کورس کی کتابوں تک نہ رہو. نمبر 2, زندگی بھی سیکھو, کتابیں آپ کو زندگی سکھاتی ہیں. نمبر 2, بیٹے لرننگ کا مزاج بناؤ, اپنا ایک اپنا ایٹیچیوڈ بناؤ, سیکھنے کا ٹیمپرامنٹ بناؤ اپنا, کہ یار کہیں سے کچھ بھی ملے اچھی بات تو سیکھنی ضرور ہے. ایسا ممکن ہے ٹی وی لگاؤ اچھی بات مل جائے, ممکن ہے زمین پہ پڑا ٹکڑا ملے اس پہ اچھی بات ہو, ممکن ہے کسی کا کوئی واقعہ حادثہ ایونٹ آپ کو کچھ سکھا دے, ممکن ہے کسی کی نصیحت کچھ سکھا دے, ممکن ہے کوئی بات چیت عام ہو رہی ہے. میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسے اچانک ریڈیو لگایا, میں بیگم جا رہے ہیں, ہم نے کہا یار یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ریڈیو پہ تو ہمارے لیے ہو رہی ہیں, ہم تو جو سننا چاہ رہے تھے, ہمیں کو چاہیے تھا ہمیں کو یہ باتیں کہتا, شاید وہ کس کو کہہ رہا ہے وہ تو قدرت نے ہمیں سنوانی تھی. لرننگ کا مزاج بناؤ. دوسری چیز کیا ہے؟ لرننگ ایٹیچیوڈ. لرننگ ایٹیچیوڈ. تھرڈ ون, بیٹے پروگریسو انسان بنو, پہلے سے بہتر, پہلے سے بہتر. حدیث کا مفہوم ہے ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کا دن گزشتہ دن سے بہتر نہیں. بیٹے پروگریسو بنو, ہر دن پہلے سے بہتر, ہر دن بہتر, ہر دن آگے, ہر سال آگے, پہلے سے بہتر, پہلے سے بہتر. پروگریسو انسان ایک نہ ایک دن بہت آگے نکلتا ہے. تیسرا, چوتھا نقطہ, بیٹے مشکلات پہ دل نہ ہارا کرو. مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں آتی, اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے. جیسے موسم کا ٹائم ہوتا ہے نا, مہینوں میں بدل جاتا ہے. دن کا ٹائم ہوتا ہے اتنے گھنٹوں بعد شام ہو جاتی ہے, اتنے گھنٹوں بعد رات ختم ہو جاتی ہے. بیٹے مشکل وقت میں بھی ختم ہونا ہوتا ہے. مشکل وقت ختم ہونے کے لیے آتا ہے, پھر اچھا وقت آ جاتا ہے. زندگی میں کبھی دل نہیں ہارنا چاہیے. امید کے دیے کو گل نہ کرنا, کبھی امید کے دیے کو بجھنے نہ دینا. ہمیشہ دیے کو رکھو روشن, کہ یار کوئی نہیں, میرا مالک دیکھ رہا ہے, مشکل وقت اچھے وقت میں کنورٹ ہو جائے. اور 5واں, بیٹے اپنا اخلاق بہترین کرو. ایک ہے سنی سنائی طریقے سے, ایک ہے شعوری طور کہ نہیں میں نے اچھے طریقے سے, برے کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا. آپ کو اندازہ نہیں ہے, اگر فقط ایک عورت کا اخلاق اچھا ہو تو پوری نسل کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اگر ایک برداشت, حوصلہ, تحمل عورت میں ہو تو پوری نسل میں چلی جاتی ہے. تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ لیکچر میں آپ کو نہیں دے رہا, یہ مہنور کو دے رہا ہوں. یہاں بیٹھی نہیں ہوئی, ابھی چھوٹی بڑی 2 سال کی ہے, لیکن کبھی اس ویڈیو کو سنے گی 18 سال بعد, جب وہ FSC میں ہوگی یا میٹرک میں ہوگی, تو اسے یاد آئے گا اچھا یہ تو مجھے یہ لیکچر پاپا نے پہلے ہی دے دیا. کہ ناٹ جی. سو آپ سے میری گزارش یہ ہے, یہ 5 چیزیں ضرور پیدا کیجیے. 1, کتابیں پڑھیے, لرننگ کا مزاج بنائیے, پروگریسو رہیے, مشکل میں دل نہ ہاریے, امید کے چراغ کو روشن رکھیے, اور اپنا اخلاق اچھا کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں سوال جواب کے لیے حاضر ہوں.